رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، ایثار کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر ماہ رمضان کی مقدس نعمت نازل فرما کر یہ فرض کیا ہے کہ تم پہ روزے جو ہیں وہ واجب قرار دیے جا رہے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لہذا تمام مسلم امہ کو تشکر اور شکر بجا لانا چاہیے اس ماہ رمضان میں، کہ سب سے بڑی فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اللہ کے مہمان ہیں اور وہ خالق کائنات مالک دو جہاں ہمارا میزبان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پروردگار عالم کے جب تمام مسلمان، تمام اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ کی امت پر اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے تقدس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ ہر مسلمان کو رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ماہ رمضان کے روزہ جو ہے اس بات کا تمام مسلم امہ کو پیغام بھی دے رہا ہے کہ آپ نے ٹائم مقرر کیا گیا ہے کہ اتنے بجے سے لے کے فجر سے قبل سے لے کر اور آفتاب غروب تک آپ نے کوئی شے جو حلال ہے لیکن اس پیریڈ کے اندر وہ چیز بھی آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے، نہ پانی، نہ کھانا، اور غرد و غبار سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور ہمیں ماہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو آسان طریقے کے ساتھ اپنی عبادات پر توجہ کرنی ہے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، اور ہر اس برائی سے جو اللہ نے برائیاں بیان کر دی ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، کہ روزے میں نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ کسی کو ایذا پہنچانی ہے، اور تمام وقت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ گزاروں کی طرح جو ہے وہ ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کی تفسیر کو غور و خوض کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تفسیر اور تعویل میں توجہ دینی ہے، اس لیے کہ احکامات خداوندی ہر خوش کو تر جو ہے وہ قرآن میں مجید میں، اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اس مقدس مہینے میں تفکر اور تدبر کے ساتھ ہمیں اللہ کے قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کرنی ہے اور غور کرنا ہے اور فکر کرنی ہے، اس لیے کہ ہر شے اللہ کے مقدس کلام میں موجود ہے۔ اس مہینے کی رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نزول قرآن اسی مقدس
مہینے میں نازل ہوا ہے۔ نزہ الفرقان علی عبدہ، اللہ نے قرآن جو ہے وہ اپنے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور نبی معظم نے قرآن پڑھنے کی دعوت دی ہے اور اس میں تفکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ لہٰذا تمام مسلم امہ کو ہم محبت اور اخوت کے ساتھ اللہ کا یہ مقدس کلام قرآن مجید جو مکمل ہدایت بن کر آیا ہے، لہٰذا ہمیں تمام ان بری چیزوں سے دور رہنا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے اور برائیوں سے دور لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت اس کی اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ اس میں پوری توجہ کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ ہمیں اللہ کے مقدس مہینے کا احترام کرنا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، مساکین کا خیال کرنا ہے، اور جو غربت زدہ ہیں ان کی ہمیں تواضع کرنی ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا بھی ثواب کا باعث ہے، اور ماہ رمضان میں کسی مومن کا روزہ کھلوانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس میں یتیموں کا خیال کرنا بھی بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اور سنت پیغمبر بھی یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیموں کی جو ہے وہ نگرانی بھی کیا کرتے تھے، ان کی پرورش بھی کیا کرتے تھے، ان کا خیال بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اپنے دسترخوان پر جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوں یا آئیں آپ کے سامنے تو اس میں خدا کا شکر بھی ادا کریں، اور جو ہے وہ غریبوں کی تواضع کرنا بھی بہت بڑی سنت رسول ہے، اور تمام جو یتیموں کا خیال کرنا اور ان کی نگہبانی کرنا، یہ بھی رمضان کے اندر ایک بہت بڑا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ زکوٰۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور نمازوں کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ نماز اول وقت پر ادا کر لی جائے، نماز میں تاخیر نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں ایک ایک عبادت کا 70 گنا اجر کا جو ہے وہ حکم بھی دیا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ ظاہر ہے کہ جتنی عبادت، ایک تسبیح بھی اگر اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پروردگار عالم ایک تسبیح کا ثواب نہیں دے رہا ہے بلکہ 70 نیکیوں کا اجر خدا دے رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ ایک بہت بڑا موقع دیا ہے، یہ استغفار کا مہینہ بھی ہے کہ جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادتیں کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کی جائے۔ اس میں امت رسول کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنی بھی آپ توجہات اپنی دنیا سے ہٹ کر، اس لیے کہ دنیا میں وہ اسباب حاصل کر لیے جائیں جو آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں۔ تو یہ اللہ کا وہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے تمام ان مسلمانوں کو جنہوں نے عبادتوں میں کوتاہیاں کی ہیں، وہ اس کوتاہیوں کو اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں، اور روزہ ادا کرنے کے بعد، نمازیں ادا کرنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ میں بہت بڑا جو ہے وہ چینج بھی لا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رمضان کی سعادتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، رحمت کا مہینہ بھی ہے، نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اتنی برکتیں اس اللہ کے مقدس مہینے میں، اور پھر جب افطاری کے لیے آپ دیکھیں گے جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کے دسترخوان پر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، تواضع مہمان کی جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ کھلوانا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور روزہ رکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب ہمارے پاس اگر کوئی روزے دار مہمان بن کر آتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی تواضع
کرنے پر توجہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا روزہ رکھ کر آیا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے، تو ہم اس کی تواضع میں کوئی کسر جو ہے ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کی جو ہے تواضع میں کمی رہ جائے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک دو جہاں، جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو رب السماوات والارض بھی ہے، جب ہم اس اللہ کے مہمان کا شرف حاصل کر رہے ہیں اس ماہ رمضان کے اندر، جو عبادتوں کے ساتھ ہر سانس عبادت، اس لیے کہ یہاں تک حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں سانس لینا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ روزے میں اگر سو بھی بندہ جائے تو اس کی سانسیں عبادت کرتی ہیں۔ اتنا یہ مکرم اور محترم مہینہ ہے کہ جس میں سو جانا بھی ثواب ہے، سانس لینا بھی ثواب ہے، اٹھنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے، تواضع کرنا بھی ثواب ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو گلے سے لگانا بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کسی سے شکایت ہے تو وہ شکایتیں بھی دور کر لی جائیں، اس کو گلے سے لگا لیا جائے۔ کوئی غلطی اگر کسی عزیز سے ہوئی ہے تو بہترین موقع ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ معاف کرنے والے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ماہ رمضان میں جب آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دو گے تو آپ کی غلطیوں کو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے میں آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو خدا معاف کر دے گا، اور اللہ کے اور ان کے رسول کو راضی کرنے کا بہترین موقع رمضان میں اللہ رب العزت تمام مسلمان عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کے لیے ماہ رمضان پر میں قلب کی گہرائیوں سے یہی پیغام دوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ رواداری پر توجہ دیں اور انسانیت کے احترام پر توجہ دیں، اس لیے کہ ماہ رمضان ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ رواداری سے پیش آؤ، ایک دوسرے کا احترام کرو اور کینہ کی بیماری کو اس مقدس مہینے میں دور کر لو۔ کسی سے نہ حسد کیا جائے، نہ کسی سے کینہ رکھا جائے، بلکہ اللہ کے نیک بندے بن کر اللہ کے مقدس مہینے کا استقبال نیکیوں کے ساتھ کرو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بھائی اللہ کی مقدس عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس مقدس فرض کے صدقے سے تمام حاجات شرعی کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ رمضان منتظر رمضان، رمضان رمضان منتظر رمضان، رمضان منتظر رمضان، منتظر کا ہے منتظر رمضان۔